بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ہفتے میں ایک دن مرنے والے لوگوں کی روحیں اپنے گھروں میں لوٹ کر آتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مرنے والوں کی روحیں ہم سے خواب میں آ کر ملتی ہیں۔ مرنے کے بعد سب کی روحیں مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کی روحیں قبر پر، بعض کی زمزم کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں ہیں۔ جو کوئی ان کی قبر کے پاس آتا ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ جب انسان کی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو جسم سے علیحدہ کرنے آتے ہیں، اور اس شخص کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں جہاں چاہے جائے۔ ایک اور جگہ بھی لکھا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اپنے چاہنے والوں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ان کے غم میں غمگین، اور وہ ہر جمعرات کے دن یہ سب دیکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ ہر جمعرات کے دن مرنے والے کی روح گھر واپس آتی ہے، اور اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ بہت سے علماء نے فرمایا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس سے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس قبر والے کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور اس کو واپس سلام بھیجتا ہے۔ جب ہم اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ان کی قبر کے سرانے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہماری اس تلاوت اور دعا کا اجر قبر والوں کو ملتا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت سے اس قبر سے ایک دن کے لیے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اس قبرستان میں موجود جتنے بھی مردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر سے کچھ وقت کے لیے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مرنے والے خواب میں آ کر اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں۔ اس بات میں بھی کافی حد تک سچائی نظر آتی ہے، لیکن کیا مرنے کے بعد کسی انسان کی روح واپس گھر کو لوٹتی ہے؟ قرآن پاک کے مطابق مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح علیین میں اور برے لوگوں کی ارواح سجین میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے حصے میں ہے اور 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے، یعنی مرنے کے بعد مردے کی روح اپنے مقام علیین یا سجین میں پہنچا دی جاتی ہے، اسے دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ اور مرنے کے بعد روح کا واپس گھر آنا یا جمعرات کے دن آنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب بات یہ رہی کہ شہداء کی روحیں کہاں جاتی ہیں، تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کو اپنے رب کے پاس سے روزی دی جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اور شہداء کہتے ہیں کہ
کہ ہماری روحیں جسموں میں لوٹا دیں، تو اگر شہداء کی روحیں ان کے جسموں میں ہوتی تو وہ یہ مطالبہ کیوں کرتے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قبر کے اندر عذاب یا سزا نہیں، بلکہ عذاب کے لیے آسمانوں سے اوپر کوئی برزخ ہے، کوئی قبر ہے جہاں اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ روح جسم کے اندر واپس نہیں لوٹتی، بلکہ روح کو ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد مومنین کی روحوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ اپنے جسموں میں نہیں لوٹائی جاتی۔ یعنی اس بات سے کہ روحیں گھر کو لوٹ کر آتی ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان کو جو کچھ اصالِ ثواب کیا جاتا ہے وہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں آرام سے رہتی ہیں، اور اسی طرح بری روح کو بھی واپس نہیں آنے دیا جاتا، ان کو مقام سجین میں رکھا جاتا ہے، اور فرشتے ان کو وہاں سے واپس آنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ سب افواہیں جھوٹی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔